العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے یسألونک عن الخمر آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں قل اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں فیہما ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں ان دونوں چیزوں میں واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما ان کے منافعوں سے گناہ بہت بڑا ہے قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول آپ کے ذہن نشین کرانا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ کافی عرصہ درس کا ناغہ ہوا ہے شاید پچھلی بات آپ کے ذہن میں نہ ہو اس لیے اس کو دہرائے بغیر اس کا شان نزول سمجھ میں نہیں آتا اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں تاکہ آج کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ منورہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اپنے دفاع کے لیے بھی کفار کے ساتھ لڑنا جائز نہیں تھا جب مسلمان مدینہ منورہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تو وہاں پر صرف اپنا دفاع کرنا دفاع کے لیے لڑنا تھا لیکن دفاع کے بغیر حملہ جائز نہیں تھا 2 مرحلے ہو گئے تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ اب کفار کے ظلم حد سے بڑھ گئے مسلمانوں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اگر کافر تم پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے ظلم حد سے بڑھ گئے ہیں اب آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں ان کی مملکت آپ چھین سکتے ہیں آپ قبضہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کو اللہ نے حکم دے دیا یہ ایک بات یہ اس لیے دہرائیے تاکہ یہ اگلی بات ذہن میں آ جائے دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جن چند صحابہ کرام کا جو 8 یا 12 افراد پر مشتمل تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا تھا کہ کفار کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور وہ سامان جنگ کو اور سارے ساز و سامان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور تم سارے کے سارے جا کر ان پر کیا حملہ کر کے فاتح بن کے مال غنیمت لے کر آپ مدینہ منورہ آ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا اس خط کو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 دن کے بعد 2 منزلوں کے فاصلے پر جا کے کھولنا ہے
اس میں لکھا ہوا تھا جو لڑنے کے لیے جا سکیں جائیں، جو واپس آتے ہیں واپس آ جائیں، جو نہیں لڑنا چاہتا اس پر زور، لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو واپس آئے، سب نے کام۔ تو وہاں انہوں نے کفار کے اس قافلے پر حملہ کیا، اللہ پاک نے سامان سارا ان کو دیا، جس میں نبیذ بھی تھا، کشمش تھی، کوئی کپڑے تھے، کوئی چمڑے تھے، کوئی اور بہت سارا ساز و سامان اونٹوں سے لدا ہوا، وہ سارے کا سارا مدینے میں پہنچا دیا۔ اب یہاں جو کرنے کی بات ہے، جس کے لیے یہ بہت بڑا میڑ باندھا ہے پیچھے سے، یہ جو کرنے کی بات میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب وہاں ایک اعتراض اٹھا تھا، شاید وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اعتراض یہ تھا کہ یہ حملہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ چاند کے اعتبار سے یہ جمادی الاخری کا 29 کا مہینہ تھا، چاند نظر آ گیا تھا، تو یکم رجب کو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ کس پر؟ اس تجارتی قافلے پر حملہ کیا۔ اب یہ حملہ ان مہینوں میں، رجب کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں جو اشہر حرم تھے ان میں لڑنا جائز نہیں تھا۔ اب کفار نے پروپیگنڈا شروع کر دی، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھو بھائی، شروع سے دین ابراہیمی سے یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور انہوں نے حرمت والے مہینے کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات کے اندر اس ساری چیز کا جواب دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ ناجائز ہے، لیکن یہ بھی ناجائز ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا مسلمانوں کو خدا کے گھر سے روکنا؟ کیا مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے سے روکنا؟ کیا مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے سے روکنا؟ کیا یہ کام جائز ہیں؟ تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا چلو یہ ہمارے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن شک ذہن میں آتا ہے۔ جس طرح کوئی مسئلہ بیان کیا جائے نا، آج نمازیوں کے ذہن میں بھی شک پڑ جاتا ہے، تو ان مسلمانوں جو 8 اور 11 کی جماعت تھی، ان کے ذہن میں شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں خدا اساں کو اس جہاد دا ثواب بھی دیسی یا نہ دیسی۔ بھائی کیا ہم مجاہدین میں ہمارا نام شامل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیتیں اتار کر بتا دیا کہ جن لوگوں نے جہاد کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مسلمانوں کی نصرت کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت فرما کر ان کو پورے کا پورا اجر اور ثواب یقیناً عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں آیات کا ترجمہ، اب ساری بات ذہن میں آ جائے گی۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ظاہر ہے جن صحابہ کرام کو 8 یا 12 کی جماعت کو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، یہ سبھی تو حضور اور خدا کے ماننے والے تھے نا، ایمان والے تھے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مکہ سے مدینے آئے، مدینہ سے اس قافلے کی طرف گئے، وجاہدوا، ہجرت کی اور پھر جا کر کیا کیا؟ جہاد کیا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں یہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ تم ذہنوں کے اندر شک نہ ڈالو، میں خدا تمہیں یہ کہتا ہوں تم میری رحمت کے مستحق ہو، حقدار ہو۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، آگے جو خطا ہوئی اجتہادی طور پر یا ان سے نسیہ منسیہ یعنی بھول کر جو ان سے سلسلہ سرزاد ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا او میرے نبی کے بھیجے ہوئے صحابہ جنہوں نے جا کر میرے نبی کے حکم پہ جا کر قتال کیا، جہاد کیا، میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں اگر ان سے خطا ہو بھی گئی تو میرے رب نے ان کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم۔ اتنی بات، آگے چلے، آگے دوسری بات آگی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے تاکہ وہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور آیت کا مفہوم ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ اب اس تفصیل کے بغیر مفہوم بیٹھنا ابتدائے اسلام میں جب مکہ سے مدینہ گئے، چونکہ یہ مکہ سے جب مدینہ تشریف لے گئے وہ باتیں ہیں نا قرآن کریم کے اندر،
تو مدینہ منورہ جب گئے تو شروع میں احکامات ابھی اتر رہے تھے، آہستہ آہستہ نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، جوئے کی حرمت کے بارے میں بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب چونکہ شراب پینے کے بعد، چونکہ جو لوگ اسلام کے اندر آ گئے تھے وہ طبعاً اس کو پسند نہیں کرتے تھے، جوئے کو طبعاً پسند نہیں کرتے تھے، تو ان میں چند صحابہ کرام بھی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور جوئے کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس کے جواب کے اندر یہ آیات اتار کر یہ بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ ابتدائے اسلام کے اندر یہ تھا۔ ایک بات یہ ذہن کے اندر آ گئی۔ دوسری بات یہ تفاسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے، چونکہ ابتدائے اسلام کے اندر شراب حرام نہیں تھی، اب عربوں کے اندر جب دعوت ہوتی تو دعوت کے اندر دعوت کا جز سمجھا جاتا تھا شراب کو، دعوت کے اندر شراب نوشی کی جاتی تھی۔ شراب چونکہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، بکرے کھاتے تھے، باقی چیزیں، آج بھی شرابیوں کے ہاں جہاں دور چلتا ہے وہاں تکے چلتے ہیں، کباب چلتا ہے، بڑی چیزیں، شراب کباب یہ دونوں چیزیں ہم وزن مشہور ہے اس کا سلسلہ۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جب دعوت چلتی، دور چلتا، تو وہاں شراب کا دور بھی چلتا۔ اب شراب پی، ایک صحابی نے دعوت کی جن کا نام بھی تفاسیر کے اندر لکھا ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی۔ اب وہاں شراب کا دور چلا، اب شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد عربوں کی عادت تھی، ایک تو وہ شراب پیتے تھے، گوشت کھاتے تھے، اور وہ شاعر بھی بڑے تھے، فصیح اور بلیغ تھے۔ اب جب شروع ہوئے شعر و شاعری کا دور شروع ہوا، تو اب یہ ہوتا ہے شرابیوں کے اندر، شرابی بھی جب شراب پیتا ہوتا ہے، مڑا پے جاسا، مڑا دادا ہے جاسا، مڑا فلانا ہے جاسا، مڑا فلانا ہے جاسا، مشہور ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے بارے میں شعر و شاعری شروع کر دی، اپنے قبیلے کی تعریفیں، اپنی قوم کی تعریفیں، اپنے بڑوں کی تعریفیں، ان کی مدح بیان کرنی شروع کر، بڑے فصیح اور بلیغ تھے۔ تو اس نے فصاحت اور بلاغت کے اندر شعر پڑھتے پڑھتے انصار، جو انصاری تھے مدینہ کے، ان کی مذمت بیان کرنی شروع کی۔ اس نے کہا جی اسی اے جے ہیں تے تسی اے جے ہو، اساں بے اے خوبی ہے تے تساں بے اے خامی ہے، اساں بے اے شے تے تساں بے اے شے۔ اب جب ایک انصاری نے دیکھا اس نے بھی پی ہوئی تھی تو اس نے بھی پی ہوئی تھی، اب وہاں اونٹ کا ایک جبڑا تھا، کیونکہ گوشت کا سلسلہ بھی چلتا تھا، اونٹا دے جبڑے دی ایک ہڈی پئی دیا سی، اس چائی چاہ کے رکھی سرا میں ڈھا ماری۔ اب جن کو لگی تھی خون نکلنا شروع ہو گیا، یہ دوڑتے ہوئے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سعد بن عبادہ نے مارا ہے، اور پہلے یہ شعر پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اور جب ان کو بلایا نے کہا جی یا رسول اللہ میں تو نشے میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے یہ جو سلسلہ کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی اس وقت، آقا دو جہاں کی وہ دعا آج بھی حدیث کے اندر محفوظ ہے، تفاسیر میں بھی لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بین لنا فی الحمر، اے میرے مولا، میرے پروردگار، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اللہم بین لنا فی الحمر بیانا شافیا، اے اللہ شافی حکم نازل فرما، صاف حکم نازل فرما۔ اے اللہ یا تو اس کو حلال کر یا حرام کر، ایک طرف کر تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اے میرے محبوب کہہ دیجئے اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے، منافع بھی ہیں ظاہر ہے۔ جب آدمی پی لیتا ہے تو نشے میں آتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے،
یا اور بہت ساری لذتیں محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آگے فرمایا واسمہما اکبر من نفعہما، اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان کے نفعوں سے اور منافعوں سے، جوئے اور شراب کے نفع اور منافع سے اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ یہ معاشی طور پر بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، کلاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، اچھے اچھوں سے چھینی روٹی اس نے، یہ شراب مستوں پہ فاقہ، مستی لائی پتلون کو کر دیا لنگوٹی اس نے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے تشریف فرمایا، اتنے میں جبرائیل آ گئے، اللہ اکبر، جبرائیل آئے، آ کے حضور علیہ السلام کے کان میں ایک بات کی۔ کیسے لوگ تھے یار، چلے گئے۔ جب چلے گئے جعفر طیار نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا یہ فرشتوں کا امام جبرائیل امین تھے۔ وہ تو تھے، چلے گئے، لیکن جعفر یہ بتا تیرے اندر 4 ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کو تو نے آج تک مجھ محمد کو بھی نہیں بتایا اور کسی کو تو نہیں بتاتا؟ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ من انبا کا حاضہ، حضور نے فرمایا یہ دیکھا تھا نا، یہ آنے والا جبرائیل تھا، جبرائیل کو ان خوبیوں کے بارے میں اللہ نے بتایا اور جبرائیل نے آ کر مجھ محمد کو بتا دیا۔ اب میں محمد تیری زبان سے ان خوبیوں کو سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کو پتہ ہے یہ جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جعفر بن ابی طالب کا بیٹا ہے، جعفر بھی بیٹا ہے، عقیل بھی بیٹا ہے، علی بھی بیٹے۔ تو بہرحال فرمایا پہلی خوبی، پہلی بات، اللہ کے رسول میں شراب نہیں پیتا، میں نے شراب کبھی نہیں پی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں شراب عقل کو خراب کرتی ہے، شراب انسان کے دین کو خراب کرتی ہے، عمل کو برباد کرتی ہے، معیشت کو برباد کرتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے شراب سے بڑی نفرت ہے۔ اچھا دوسری خوبی، فرمایا مجھے بت پرستی سے بڑی نفرت ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا یہ پتھر کے بنائی ہوئی مورتیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ کے رسول میں نے جب آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا نا اس وقت بھی میں نے شراب نہیں پی، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، میرا ذہن نہیں مانتا تھا، میری فطرت نہیں مانتی تھی۔ تیسری بات، اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی کے بارے میں بڑا غیرتی ہوں، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص میری بہن، بیٹی، بچی، بیوی اور ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ جب میں اس بارے میں بڑا غیرتی ہوں تو میں نے کبھی آج تک زمانہ جہالت میں بھی زنا نہیں کیا، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں بھی کسی کی بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، اللہ کے رسول میں نے جھوٹ کبھی بھی نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔